اب صاف ظاہر ہے کہ پاکستان نے جو پاکستان کو اصولاً جو بھی فیصلے کرنے چاہیے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرنے چاہیے، لیکن کسی قوم کی کسی ملک کی جو لیڈرشپ ہے، اس کی جو بیوروکریسی ہے، اس کی جو کیپیبلٹی ہے اس قسم کے فیصلے کرنے کی، وہ اس کی اندرونی اسٹرینگتھ جو انہیرنٹ اس کی اسٹرینگتھ ہے، اس کی ڈپینڈنس اور انڈیپینڈنس آن فارن پاورز، اس کے اوپر کافی سارا اس کا بھی اثر ہوتا ہے. بسائڈ دا فیکٹرز جو پروفیسر صاحب نے بیان کیے ہیں، یہ بھی ایک چیز ہے. فرض کیا میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں. ہم نے اپنی پالیسیوں کی وجہ سے پچھلے 40-50 سال میں تھوڑے سے انٹرپشن کے اگر آپ پیریڈز نکال دیں تو ہم نے ہر چیز میں اپنے آپ کو بہت زیادہ امریکہ کے اوپر ڈپینڈنٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہمیں سینکشنز بھی ہمارے اوپر لگاتے ہیں تو ہم اس سوچ میں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے سینکشنز وہ ہٹائی جائیں اور پھر ہمارے اوپر ان کا جو ہے وہ اکنامک اور ملٹری اسسٹنس جو ہے ریزیوم ہو. ایک بہت بڑا ہمارا فارن پالیسی کا فوکس ہی اس پہ آ جاتا ہے. تو اگر ہماری سوچ ایسی ہو، اگر فرض کی آپ دیکھیں ایسی بھی چیزیں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی، ہمارا انرجی کرائسس ہے، ہمیں امریکہ آ کے ہیلپ کرے اور ختم کرے اس کو یا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے. اگر ہمارے ڈیمز نہیں بن رہے تو وہ ڈیمز بھی بنا دے. اگر ہمارے افواج کے پاس ملٹری اکوپمنٹ نہیں ہے تو وہ بھی ہم نے وہیں سے خریدنا ہے. اگر ہمارے پاس کیپٹل کی کمی ہے، انویسٹمنٹ کی کمی ہے، تو وہ بھی انویسٹمنٹ بھی، ایڈ بھی، اسسٹنس بھی وہیں سے آنی چاہیے. تو جب آپ اپنی ساری پالیسیز کا بھروسہ جو ہے، اس کا ریلائنس ہے، وہ امریکن سپورٹ، امریکن لارجسٹ پہ ڈال دیں گے تو خواہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گاہے بگائے وہ اپنے انٹرسٹ کی خاطر آپ کے انٹرسٹ کو اگنور کریں گے. ٹھیک بات ہے. اور یہی ہو رہا ہے. اب ہمارا اس افغانستان کے سلسلے میں اور یہ نیٹو سپلائیز میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان میں ہمارے انٹرسٹ کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں میں افغانستان میں ایک ڈیوریبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی سچویشن آئے اور ہمیں اس وقت تک اس حد کے لمٹ کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اور ایساف فورسز کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ نیشنل ریکنسیلیشن ہو اور وہاں پہ ایک ڈیوریبل براڈ بیس گورنمنٹ ایسی بنے جو ڈیوریبل پیس اور اسٹیبلٹی وہاں قائم کر سکے. اس فریم ورک کے اندر ہمیں امریکہ کے ساتھ اور باقی جو نیٹو ممالک ہیں یا ایساف فورسز ہیں یا ایساف کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. ایک تو یہ تعاون کا کنورجنس ہے، پوائنٹ آف کنورجنس. دوسرا ہے ٹیررزم کا ایشو. القاعدہ جو ہے میرا خیال میں اس کے اوپر ہمیں بالکل کلیئر سٹینڈ لینا چاہیے کہ القاعدہ اور ٹیررزم سے ہمارا اپنا ملک سفر کر چکا ہے، دوسرے ممالک بھی سفر کر چکے ہیں، اور اس پہ ہمیں کوئی پری ویریکیشن، کوئی ہمیں انسرٹنٹی، کوئی ہیزیٹیشن نہیں دکھانی چاہیے. اس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی کا بالکل کنسنسس ہے اور ہم پہلے اس لیے سفر کر چکے ہیں کیونکہ 1990s میں ہم نے ایسی کشمیر اور افغانستان پالیسی اختیار کی جن کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہمیں بریڈنگ گراؤنڈ آف انٹرنیشنل ٹیررزم کہنا شروع کر دیا. اور ایون ہمارے دوست ممالک نے بھی، ایون چائنا جیسے ملک نے بھی شکایت کی کہ دیکھیں جی بندے آپ کے ہاں ٹرین ہو کے شنچیانگ میں جا کے تو یعنی حرکتیں ایسی کر رہے ہیں جو ان کی انٹرنل سولیڈیرٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف ہیں. تو ہمیں اس ایشو کے اوپر بالکل کلیئر ہونا چاہیے. طالبان کا مسئلہ جو ہے، جو افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. آئی تھنک میرے ذہن میں یہ ہے یا میری اپنی پوزیشن یہ ہے کہ افغان طالبان وہ جو نیشنل ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے اس میں ایک پولیٹیکل فورس ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور لگتا ہے کہ امریکہ اس طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے یہاں پہ طے ہوا کہ جی کس طرح سے طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز، افغان طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز کو بات چیت کے لیے بھیجا جائے. تو یہ دوسری چیز ہے. اب رہ گیا نیٹو سپلائیز کا. تو نیٹو سپلائیز کا آپ سوال یہ ہے کہ روک کے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ، کیا معاشی طور پہ فائدہ ہوا ہے، ملٹری آپ کو فائدہ ہوا ہے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اوپینین آپ کے حق میں آ گئی ہے، یا کون سے آپ کے ایک غصہ میں آپ نے ایک سٹیپ لیا، وہ اپنی جگہ پہ بھی جائز تھا کیونکہ ہمیں اپنی ناراضگی اور انہیپینس شو کرنا ضروری تھا. لیکن قوموں کی جو پالیسیز ہیں وہ غصے میں نہیں بنائی جانی چاہیے، ایموشنز کے اوپر نہیں ہو سکتی. وہ آپ نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے ہیں کہ آپ نے ایک یو ہیو میڈ اے پوائنٹ، جیسے ہنار ابانی خالد صاحبہ نے میرے خیال میں شی میڈ اے ویری گڈ پوائنٹ کہ آپ نے ایک پوائنٹ اپنا بتا دیا امریکہ کو کہ یہ اس قسم کی حرکت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور انہوں نے اپالوجی تو نہیں دی آپ کو، ریگریٹس کیے ہیں. لیکن اپالوجی اور ریگریٹس میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اپالوجی میں دوسرا بندہ اپنا گلٹ ایکسیپٹ کرتا ہے
اور اس کی ہو سکتا ہے کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہو. تو سوال یہ ہے کہ ریگریٹ جو ہے از دیٹ انف فار یو؟ یہ اب آپ ان کی آپ ناک پکڑ کے تو ریگیڑنا چاہتے ہیں گراؤنڈ میں، تو سپر پاور آپ کو وہ الاؤ نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں میرا خیال میں جذباتی انداز سے اس چیز کو نہیں کرنا چاہیے. ایک منٹ، آپ نے ایک اکیڈمک پوائنٹ آف ویو بھی سن لیا، ایک سفارتی پوائنٹ آف ویو سن لیا. فوجی نقطہ نظر سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بند کر کے کیا لیا اسے، سوائے کہ اپنا غصہ کنوے کرنے کے جیسے یہ کہتے ہیں؟ اور اب اگر ہم کھول دیں گے، جیسے میرا خیال ہے کہ سول اینڈ ملٹری ایک طرح کی کنسنسس ہو گیا کہ کھول دیا جائے، صرف عزت کا معاملہ کہ وہ معافی نہیں مانگ رہے یا ڈرون حملے نہیں روک رہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی؟ اور یہ ہماری جو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ تھی، کیا وہ کوئی اس کے کوئی اور میننگ بنتے ہیں؟ اسٹریٹجک ڈیپتھ تو ویسے بھی میرا خیال ہے ایک غلط ٹرم تھی جس کو غلط سمجھا گیا، اس کو اگر بات نہیں کرے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. آپ کو صرف ایک ایسا افغانستان چاہیے جو کہ آپ کا مخالف نہ ہو، دوست ہو، جیسے کہ 65 کی جنگ میں اور 71 کی جنگ میں یہ تھا. اس پہ کوئی شک کی بات نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جیسے بیسر صاحب نے کہا ایموشن سے سوچ کے ریئیکٹ کر جاتے ہیں. ہمارے جوان شہید ہوئے، اس پہ ہم نے شور ڈالا، لیکن فارن منسٹر کا 6 مہینے کے بعد یہ کہنا کہ جی ہاں بہت ہو گیا، میرا خیال ہے زیادہ لیٹ ہو گیا. ہر چیز کا، ہر ایشو کا ایک کریکٹ ٹائمنگ ہوتا ہے جو کہ پرہیپس آج سے 3 مہینے پہلے تھا. ٹھیک ہے. اس وقت ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا کیونکہ وہ فوج کے ہاتھ سے سول گورنمنٹ کے پاس، سول گورنمنٹ کی طرف سے پارلیمنٹ کی طرف چلا گیا. پارلیمنٹ تو فارن پالیسی نہیں بناتی. ٹھیک بات ہے. پارلیمنٹ تو گرینڈ سٹینڈنگ کرتی ہے اور دنیا کو، پبلک کو دکھاتی ہے کہ کبھی معاملہ پہ انڈورسمنٹ لینی ہو تو پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ تو ایگزیکٹو، جیسے سول نیوکلیئر معاہدہ تو حکومتوں نے کیا. نیچرل سچویشن پاکستان میں بڑی پرانی ہے کہ بہت ساری فارن پالیسی ایشوز پہ فوج کا بہت بڑی رائے ہے، سے ہے. وہ اب آہستہ آہستہ بیلنس میں آ رہی ہے اور اس میں ڈیموکریسی کا یہ ایک فائدہ جو کہ نظر آتا ہے، وہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہر انسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ بیٹھے اور مل کے کام کرے. ابھی جو نیگوسیشن ہوتی ہیں، ابھی ہلری کلنٹن جا کے آرمی چیف کے ساتھ اس کو چیزیں منوا کے نہیں واپس چلی جاتی. ابھی یہ سارے بیٹھتے ہیں تو پھر چیزیں منوانی بھی مشکل ہو جاتی ہیں. سو یہ 6 مہینے پہلے جس وقت یہ بار لگا تھا، 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد یہ بالکل لکھا ہوا تھا پتھر کے اوپر کہ جی یہ کھل جائے گا. وجہ اس کی بہت ساری ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی لیول سے، اپنی لیگ سے اوپر کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے میں اتنی سخت نہیں ہے کہ ہم سپر پاور جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا اور پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ان کے ساتھ ہم ٹکر لے سکیں. اپنی کمزوریاں سمجھیں، ان کمزوریوں کے اندر پوری کوشش کریں کہ آپ اپنے انٹرسٹ بچا سکیں اور آگے چلا سکیں. تو یہ تو بالکل کلیئر تھا کہ یہ ہوگا. ابھی اس کا فوج کو کیا فائدہ ہوا؟ فوج کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ملک کو کیا فائدہ ہوا 6 مہینے اس طرح کرنے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. پارلیمنٹ تمام، صرف ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تمام لوگ مل بیٹھ کے، بائی ڈیفالٹ کہہ لیجئے کسی طریقے سے، ان لوگوں نے بیٹھ کے نیگوشیٹ کیا، تھنکنگ کی، نیگوشیٹ کیا اور ایک نتیجے پہنچے. لیٹ پہنچے لیکن صحیح پہنچے، کیونکہ یہ کرنا پڑے گا. آپ آئسولیٹڈ ہیں بہت زیادہ دنیا میں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات. فیصلہ یہ بات کہ فیصلہ 3 مہینے پہلے ہو جاتا تھی، ایک بات کہی جا رہی ہے اور بات سمجھ بھی آتی کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو 3 مہینے پہلے کر لیتے. آپ نے میسج کنوے کر دیا تھا اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے اپنی. یہ بات جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیز دا مومنٹ، کہ مومنٹ سیز کرنا چاہیے اور اس کی ریلیونس جو ہوتی ہے، لیکن اس کو دوسرے طریقے سے بھی انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ چاہ یہ رہے تھے کہ ٹائم زیادہ لیں تاکہ امریکہ کو اس کی کاسٹ جو ہے اچھا وہ زیادہ پڑے، اور اب وہ اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ وہ انبیئربل ہوتی جا رہی ہے کاسٹ. تو اس سے آپ جب آپ بارگیننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ایکسٹریکٹ کتنا کر سکتے ہیں. آئے گا کچھ جو کہ شاید 3 مہینے پہلے نہ آتا. $1 ملین لیکن بات یہ ہے کہ کارڈ آپ اپنے کس طرح کھیلتے ہیں. ڈپلومیسی جو ہے وہ بارگیننگ پروسیس ہے. آپ کیا دے سکتے ہیں، کیا لے سکتے ہیں. اب یہ پریمس
फ्रॉम ए डिफेंस एनालिस्ट कि अमेरिका सुपर पावर है, इसलिए हमारी ऑप्शंस कोई नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं है। लिमिटेड है, कैपेसिटी जो है, ऑप्शंस हैं लेकिन लिमिटेड है। लेकिन सवाल प्ले विद इन दोज ऑप्शंस। नो पैरामीटर्स है ना आपके, उन्हीं पैरामीटर्स। अच्छा, उस पैरामीटर्स के अंदर तो सवाल ये है कि क्या सुपर पावर जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। मेरा कहना ये है कि सुपर पावर जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप देखें तो अमेरिका जो है वो इस वक्त इंपीरियल पावर है, और एज एन इंपीरियल पावर अच्छा वो कोर्स करता है अदर्स इनटू ओबीडियंस और हेजेमॉन होने को एस्टैब्लिश करता है। कई जगह वो हेजेमॉन है, कई जगह वो हेजेमॉन नहीं है। मसलन ईरान में वो हेजेमॉन नहीं है, नॉर्थ कोरिया में वो हेजेमॉन नहीं है, सीरिया में, लीबिया में तो करवा लिया, सीरिया में नहीं करा सकते। कंपल्शंस जो भी हो और जिस तरह जो पावर पे होते हैं वो प्ले कैसे करते हैं। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यह है कि आपका जो पॉलिटिकल सेटअप है और बशमूल अस्करी कुव्वत जो सेटअप 2008 में आया है वो एनआरओ की पैदावार है, और एनआरओ किसने बनवाया था? अमेरिका ने ब्रोकर किया था और आउटसोर्स किया लेटर टू ब्रिटेन, और ये सेटअप जो है अच्छा उसकी मरहून मिन्नत है। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में अमेरिका हेजेमॉन है, वो सिलेक्ट करता है गवर्नेंस। ये हम जब पढ़ाते हैं ना हेजेमॉन की क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, वो क्या करता है, तो वो आर्मी चीफ भी सिलेक्ट करता है, वो आपके फॉरेन मिनिस्टर भी सिलेक्ट करता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी जी। तो इसको हेजेमॉन कहते हैं। इस मौके पर लेते हैं एक वक्फा जी, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।